السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قوم کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں۔ اگر نوجوانوں کے اندر دین اور ایمان ہوگا تو آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ انہی نوجوانوں کے ایمان اور دین کی فکر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس جوڑ کے نام سے 26 نومبر کو اسی مقام پر جہاں ہم بیٹھے ہیں، یعنی جموں کے اندر بٹھنڈی کی ہاشمی مسجد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں حضرت مفتی آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابتدائی کلمات یہ کہیں گے اور اس کے بعد حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم کو مدعو کیا گیا ہے، جو اسٹوڈنٹس کے درمیان تربیتی بیان کریں گے۔ اس پروگرام کی اہمیت اور اس کی تفصیل بتانے کے لیے حضرت مفتی آصف صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسے پروگراموں میں شرکت کرنا کتنا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شاہد بھائی، اس وقت معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تباہی کے دہانے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں بے راہروی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر ڈرگز عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اس وقت ڈپریشن کے شکار ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال، اور ایسے حالات میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہیں یہی ہمارے مستقبل بھی ہیں، تو ان کے ایمان کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کس طرح اپنی آنے والی نسل کو اور خاص کر کے ان نوجوانوں کے ایمان کو بچائیں۔ اس کے لیے بہت محنتیں چل رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ 26 نومبر بروز اتوار کو بمقام ہاشمی مسجد بٹھنڈی موڑ، یہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اصلاحی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء کو بلایا گیا ہے، تاکہ انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پر، تو وہ کیوں بخشی ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر وہ فکر پیدا کریں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ چونکہ جس ماحول میں وہ نوجوان رہتے ہیں، صبح نکلتے ہیں شام تک، اور خاص کر کے جو شہروں کا ماحول ہے اور جو سوسائٹی اس وقت ان کے سامنے ہے، تو ایسے ماحول میں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو ان مجالس کو منعقد کر کے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت ان کے اندر فکر پیدا کی جائے، اور جس مایوسی کے شکار ہمارے نوجوان ہوئے ہیں، تاکہ ان نوجوانوں کو اس مایوسی سے نکالا جائے، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں اس سے ان کو نکالا جائے، ان کو زندگی کا مقصد بتایا جائے اور تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، تاکہ ان نوجوانوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اور جب ہمارا ایمان محفوظ رہے گا تو اسی طرح پھر ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اور اگر ہم نے ان نوجوانوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیا اور ان کو یوں ہی ہم نے تباہی کی طرف جانے دیا، تو پھر ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ چند سال کے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی ان کا ایمان سلامت ہوگا؟ تو چونکہ یہی نوجوان یہ ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہیں اور یہی ہمارا مستقبل بھی ہیں، تو ان نوجوانوں کو ہم صحیح رخ دے پائیں، اس لیے کہ یہی نوجوان کل جا کر ڈاکٹر بھی بنیں گے، یہی نوجوان کل جا کے انجینئر بھی بنیں گے، اور بڑے بڑے عہدوں پر ان میں سے کوئی کیس کرے گا، کوئی IAS بنے گا۔ تو یہ وہی ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے مستقبل ہیں۔ اگر ان کو ایک صحیح فکر دی جائے، صحیح رخ ان کو دیا جائے، ایک اچھے رخ پر ان کو ڈالا جائے، تو کل یہی جب کسی عہدے پر پہنچیں گے تو یہ ایک امانت دار آفیسر کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ پھر یہ امانت دار ڈاکٹر بنے گا۔ پھر جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہسپتالوں کا کیا حال ہے اور کس طریقے سے لوٹ چلتی ہے، جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، جب اس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کے پاس دین نہ ہو، تو پھر وہ سمجھو ایک قسم کا ڈاکو بن جاتا ہے۔ بس فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکو بندوق کے زور سے اور نیزے اور تلوار کے زور سے کسی کا مال ہڑپتا ہے، اور پھر
جب کسی کے پاس دین نہ ہو تو وہ پھر عہدے کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے قلم کے زور سے غریبوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، ان کو لوٹتا ہے، ان کو سوٹتا ہے، پھر ڈاکٹر بیٹھ کے غریبوں کا خون چوستا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہے آج سے ہی ان کا جو رخ ہے وہ ایک جو ہے صحیح راستے کی طرف موڑا جائے، تاکہ جب یہ کل ہمارا مستقبل بن کے جب یہ آئیں گے، جب یہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچیں گے، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا ہو، اور یہ امت کے ہمدرد بن کے، لوگوں کے ہمدرد بن کے کام کریں، اور پوری انسانیت کے لیے یہ نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ اور اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ایک تو رب کی بندگی، اور دوسرا تمام انسانوں کی نفع کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم کو لوگوں کے جو ہے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ تبھی ہوگا، ممکن ہوگا کہ جب ہم ان نوجوانوں کو آج سے ہی وہ تربیت کریں، ان کو ہم صحیح رخ پر لے جائیں، اور پھر ہم ان سے امید کر سکتے ہیں کہ یہ نوجوان کل امانت دار ڈاکٹر بھی بنے گا، یہ انجینئر بھی بنے گا، یہ بڑے سے بڑے عہدے پر جائے گا، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، پھر یہ لوگوں کے کام بھی کریں گے امانت داری کے ساتھ، پھر یہ کسی کی جیب کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ اللہ کے اوپر نظر رکھیں گے، اور ان کے سامنے وہ اللہ کی عدالت ہوگی کہ جب ہمارا قلم چلے گا تو ہمارا یہ ایک ایک لمحہ اللہ کے یہاں نوٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ رب کی عدالت کو سامنے رکھ کر یہ کام کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے 26 نومبر بروز اتوار کو ہم نے اس مجلس کو جو ہے منعقد کیا ہے، کہ جس میں ہم نے تمام طلباء کو، جو اسٹوڈنٹ یہاں پر دور دراز سے جموں کے مختلف کالجز میں اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، تاکہ جو ہے ان کو ایک صحیح فکر دی جائے۔ اور یہی نوجوان ہے جن نے ہر دور میں تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، جب بھی بدلاؤ آیا ہے، انقلابات دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ نوجوانوں نے لائے ہیں، تو انہی نوجوانوں کو وہ فکر دینے کے لیے ہم نے یہاں پر انہیں بلایا ہے۔ اس سے وقت کیا ہوگا پروگرام کا؟ وقت انشاءاللہ 11:30 بجے شروع ہوگا، اور ظہر کی نماز پر انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نوجوان اپنے اپنے کاموں میں پھر دوبارہ مصروف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارے نوجوان اور ان نوجوانوں کی دینی تربیت کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ آنے والے وقت میں یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، اور اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر قلم سے، زبان سے، ہر چیز سے غلط فیصلے بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ اور میں ناظرین کو بتا دوں کہ آپ فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو اسی پیج پر انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے لائیو بھی یہ ویڈیو سن سکتے ہیں، اور جو پروگرام کے بیانات ہوں گے ان تمام بیانات کو آپ اسی پیج پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور جو آس پاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور یہاں تشریف لائیں، اس لیے کہ جو بات سینہ بسینہ سنی جا سکتی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر سنی اور دیکھی جا سکتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے گھر میں بیٹھ کر اس سے اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا